بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، صدر ٹرمپ۔ زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، صدر ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ معیشت کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ ان کی زندگی میں کیا جانے والا مشکل ترین فیصلہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ معیشت کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ ان کی زندگی میں کیا جانے والا مشکل ترین فیصلہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مزید تفصیل بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ساتھ لگی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ معیشت کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ ان کی زندگی میں کیا جانے والا مشکل ترین فیصلہ ہوگا۔ AFP کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اور خدا سے امید ہے کہ یہ درست فیصلہ ہوگا، لیکن میں بلا جھجک کہوں گا کہ یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوگا جو میں نے اپنی زندگی میں کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ فیصلہ دونوں سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ منگل کو اس حوالے سے نئی ٹاسک فورس کے ارکان کا اعلان کریں گے۔ ان کے مطابق اس گروپ میں بڑے ڈاکٹر اور کاروباری افراد شامل ہوں گے، جبکہ ریاستوں کے گورنرز بھی اس کا ممکنہ حصہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2108 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی ریاست نیو یارک کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق دنیا میں کورونا کے مصدقہ متاثرین کی تعداد 17 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جبکہ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے سینیٹر کے مطابق امریکہ میں متاثرین کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق دنیا میں کورونا کے مصدقہ متاثرین کی تعداد 17 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جبکہ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے سینٹر کے مطابق امریکہ میں متاثرین کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دنیا کے بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن ہے۔ معروف اور تاریخی شہروں سے لے کر مصروف ترین سڑکوں اور چوراہوں میں ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنز کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 3,74,000 سے زائد صحتیاب ہو چکے۔ چین میں سب سے زیادہ 77,000 سے زائد افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ اسپین میں 55,000، جرمنی میں 53,000، اٹلی میں 30,000، جبکہ امریکہ میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 27,000 سے زائد ہے۔ امریکہ کے بعد اسپین میں کورونا کے سب سے زیادہ کیسز دیکھنے میں آئے ہیں، جہاں 1,57,000 سے زیادہ افراد متاثر ہیں۔ کورونا سے اب تک سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ہوئی ہیں، اس کے بعد امریکہ کا نمبر ہے، جبکہ اسپین تیسرے اور فرانس چوتھے نمبر پر ہے۔ صرف نیو یارک سٹی میں مرنے والوں کی تعداد 5,800 سے بڑھ چکی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی یونیورسٹی جان ہاپکنز کے ڈیٹا سینٹر کے مطابق فرانس میں کورونا متاثرین کی تعداد 1,25,930، جرمنی میں 1,19,624، اٹلی میں 1,47,577، برطانیہ میں 74,605، چین میں 82,941 اور ایران میں 68,192 ہے۔ دریں اثنا عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کا مقابلہ کرنے والے ملکوں کی طرف سے لوگوں کی نقل و حرکت پر وقت سے پہلے پابندی ہٹانا مہلک اقدام ہو سکتا ہے۔ دریں اثنا عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کا مقابلہ کرنے والے ملکوں کی طرف سے لوگوں کی نقل و حرکت پر وقت سے پہلے پابندی ہٹانا مہلک اقدام ہو سکتا ہے۔ جنیوا میں ورچوئل پریس کانفرنس سے خطاب میں WHO کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ان ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جہاں لاک ڈاؤن بتدریج ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جلد بازی خطرناک ہوگی
امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کیجیے اور اس کو لائک کیجیے، اور ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔